بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ اس سے پچھلی آیات میں اہل کتاب کا مسلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کرنا، مختلف ان کے حربے، کوششیں اور ناپاک عزائم مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے طعنے دے کر ان کو اسلام سے بیزار کرنے کی جو کوششیں ناکام کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور اہل ایمان کو ان اہل کتاب کی سازشوں سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ آج کی آیات میں اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کے اندر امانت اور خیانت کے متعلق ذکر ہوگا کہ یہودی اس حوالے سے ان کا تعلق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے امانت و خیانت کے حوالے سے۔ فرمایا ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں من ان تأمنہ، اگر آپ اس کے پاس کچھ امانت رکھیں، کتنی بقنطار، ایک ڈھیر سارا مال اس کے پاس امانت رکھیں، یؤدہ الیک، تو کوئی اہل کتاب میں سے ایسا ہے جو تجھے وہ واپس لوٹا دے گا۔ ومنہم، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں من ان تأمنہ، کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں بدینار، صرف ایک دینار، لا یؤدہ الیک، تو وہ واپس نہیں لوٹائے گا، الا، مگر اس صورت میں ما دمت علیہ قائما، کہ آپ ہمیشہ اس پر کھڑے رہیں، یعنی اس سے مطالبہ کرتے رہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس بنا پر ہے، قالوا، وہ اہل کتاب کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں کا ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ ویقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ پر وہ جھوٹا افترا بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، وہم یعلمون، حالانکہ اس جھوٹ کو وہ جانتے بھی ہیں۔ بلا، ہاں، من اوفی بعہدہ، جس نے اللہ کا وعدہ پورا کیا، واتقا، اور اللہ سے ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو، تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کا طریقہ کار لین دین کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے امانت و خیانت کے متعلق۔ نزلت هذه الآیات فی الیہود، اخبر اللہ تعالی ان فیہم امانت و خیانت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اہل اسلام کو خبر دی کہ یہودیوں کے اندر امانت والے بھی ہیں، خیانت والے بھی ہیں، امین بھی ہیں اور خائن بھی ہیں۔ اور اس کے اندر جو پہلا جملہ ذکر کیا، من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس اگر آپ ڈھیر سا مال، سونا، چاندی اس کے پاس امانت رکھیں تو بغیر حل و حجت، بغیر کسی انکار کے، یؤدہ الیک، وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ اس جملے کا مصداق کون ہے؟
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ بھی یہودی تھے، پہلے یہودیوں کے عالم، تورات انجیل کے عالم تھے، تو ان کے پاس کسی قریشی نے، قریش کے بندے نے 1000 دینار اور 200 اوقیہ سونا اس کے پاس امانت رکھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ جب وہ واپس لینے کے لیے گئے، وہ قریشی بندہ، تو حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی یہودیت میں ہی تھے، تو انہوں نے جتنا اس کا مال تھا وہ سارے کا سارا، ایک ذرہ بھر بھی اس میں کمی کیے بغیر سارا اس کا واپس لوٹا دیا۔ یہ امانت انہوں نے مکمل کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ 1 دینار بھی اس کے پاس امانت رکھو، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ واپس نہیں لوٹائے گا، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، جب تک آپ اس پر ہمیشہ کھڑے نہیں رہتے، یعنی بار بار اسے مطالبہ نہیں کرتے رہے، بار بار اس سے پوچھتے نہیں، اس کے سر پر کھڑے رہتے ہیں میرا وہ واپس کر، تو ہمیشہ اس سے مطالبہ کرتے رہیں گے، تب جا کر وہ 1 دینار واپس کرے گا۔ اب اس جملے کا مصداق کعب بن اشرف، یہودیوں کا رئیس، سردار تھا یہودیوں کا، اس کے پاس ایک قریش کے بندے کا صرف 1 دینار بطور امانت تھا، 1 دینار۔ جب وہ قریش کا بندہ اس سے مانگنے کے لیے گیا، اس نے نہ دیا بلکہ انکار کر دیا، اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس تو نے امانت رکھی ہی نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ اب یہ ان دونوں جملے کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلا جملہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے پاس ڈھیروں مال تم امانت رکھو، بعض ایسے اہل کتاب ہیں کہ جتنا رکھو گے، جتنا زیادہ رکھو گے، اتنا ہی کمی کیے بغیر تمہاری امانت تمہیں واپس لوٹا دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام۔ مفسرین نے فرمایا تو جن اہل کتاب میں سے یہودیوں نے امانت کے اندر خیانت نہ کی، اس برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ امانت کی برکات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ان کو ایمان کی دولت مل گئی۔ اور جس نے 1 دینار بھی ہڑپ کر لیا، اس کا بھی انکار کر دیا، امانت میں خیانت کی، صرف 1 دینار تھا وہ بھی واپس نہ کیا، انکار کر دیا، منکر ہو گیا، تو وہ اسی انکار پر رہا، اور اس خیانت کی وجہ سے، اس بدعملی کی وجہ سے وہ یہودیت پر ہی رہا، اور یہودیت پر ہی اس کا خاتمہ، بلکہ گستاخی رسول ہو کر وہ واصل جہنم ہوا۔ حضور کی اجازت سے اس کو قتل کیا گیا، کعب بن اشرف کو۔ اس کا ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جا کر قتل کیا کہ اس نے حضور کی گستاخی کی تھی۔ تو اس طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس نے خیانت کی، تو خیانت کی وجہ سے وہ یہودی ہی رہا، اور یہودیت پر اور گستاخی رسول پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اب اسی آیت کے تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، اس آیت کا پس منظر وہ یوں لکھتے ہیں ابن کثیر، وہ کہتے ہیں بایع الیہود رجال من المسلمین فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت کے اندر یہودیوں کا کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا خرید و فروخت کا، اور جن کے ساتھ معاملہ تھا وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کا معاملہ وہ طے ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں، اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ فلما اسلموا، جب وہ یہودی مسلمان ہو گئے، جن کا اپنے یہودیوں کے ساتھ معاملہ لین دین کا چلا تھا، جب وہ مسلمان ہو گئے، فلما اسلموا فقادوہم، انہوں نے اپنے مال کا مطالبہ کیا، بقیت اموالہم، کہ جو مسلمان ہوئے تھے ان کا ان یہودیوں کے پاس کچھ مال ابھی رہتا تھا، مال ان کے پاس رہتا تھا، لیکن یہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اس مال کا مطالبہ کیا کہ ہمارا تمہارے پاس کچھ مال ہے وہ ہمیں واپس کرو۔ قالوا لیس لکم علینا حق،
تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں تمہارا ہم پر۔ ولا عندنا قضاء، نہ ہی کوئی ایسا تمہارا ہمارے ساتھ اب کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لأنکم ترکتم دینکم، کیونکہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے یہودیت چھوڑ دی ہے، لہٰذا اب تمہارا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، وہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے جائز حلال ہے، اب ہم نے کچھ نہیں دینا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا اور تمہارا جو معاہدہ تھا، انقطع العہد بیننا و بینکم، وہ معاہدہ اب ٹوٹ گیا ہے۔ کیوں؟ لأنکم ترکتم دینکم، تو نے اپنا دین جو چھوڑ دیا ہے، جب تمہارا دین بدل گیا، تم نے اپنا دین یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اب وہ ہمارا معاہدہ جو تھا وہ بھی انقطع، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ وَادَّعُوا أَنَّهُمْ وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كُتُبِهِمْ، اور دعویٰ کیا کہ یہ معاملہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہودیت چھوڑ کر اسلام یا کوئی اور مذہب قبول کر لے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ فَكَذَّبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ نے ان کی اس بات کی تکذیب کر دی، جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ان کی کتاب میں نہیں جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے کہ تم اب مسلمان ہو گئے، لہٰذا تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، اب تمہارا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں۔ تو وہ کہتے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہتے تھے کہ تم تو ان پڑھ ہو، اب ان پڑھوں کا ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ سبیل کا معنی یہاں مواخذہ ہے، ہمارے اوپر کوئی ان کا حق نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، یعنی وہ اہل اسلام کو ان پڑھ کہتے تھے، کیونکہ وہ حالانکہ مسلمانوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب قرآن پاک سب سے افضل و اعلیٰ کتاب تھی، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور کہتے تھے ہم ہی صرف پڑھے ہوئے ہیں، ہم ہی کتاب والے ہیں، ہمارے وہ رسول کا بھی انکار کرتے، کتاب کا بھی انکار کرتے، اور اپنی کتاب کی وجہ سے کہتے یہ ان پڑھ ہے، یہ امی ہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر ان پڑھوں کا کوئی حق نہیں، ہم جو مرضی ان کا حق دبا لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذب اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمن جھوٹ بول رہے ہیں، یہ یہودی اللہ کے دشمن ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ما من شیء کان فی الجاہلیۃ الا وہو تحت قدمی ہاتین الا الامانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ یہودی اللہ کے دشمن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جو کچھ بھی تھا وہ سب اب میرے ان دو قدموں کے نیچے ہے، الا الامانہ، سوائے امانت کے، سوائے امانت کے۔ انہا معدات الی البر والفاجر، فرمایا اگر زمانہ جاہلیت کے کسی بندے کی میرے پاس امانت ہو، کسی کافر مشرک کی، کسی فاسق فاجر کی کیوں نہ میرے پاس امانت ہو، وہ امانت اس کو ضرور لوٹائی جائے گی، امانت ضرور لوٹائی جائے گی، باقی معاملہ جاہلیت کا سارا فرمایا میرے پاؤں کے نیچے ہے، ان کی ساری جہالت میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ لیکن امانت کا اگر معاملہ ہے تو امانت کسی کی میرے پاس کوئی نیک ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ہر ایک کی امانت میں اس کی واپس لوٹاؤں گا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں ہی ابن کثیر نے لکھا ہے قال سأل رجلا ان رجلا سأل ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک آدمی نے سوال کیا، مسئلہ پوچھا اس نے، انا نصیب فی الغزو من اموال اہل الذمۃ الدجاج والشاۃ، مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک بندے نے کہ ہم بعض اوقات کسی غزوے کے اندر، جنگ کے اندر جاتے ہیں تو کسی ایسی بستی سے ہمارا گزر ہوتا ہے جو ذمیوں کی بستی ہوتی ہے۔ ذمی کہتے ہیں ان کافروں کو جو مسلمانوں کے ملک کے اندر مسلمانوں کے زیر قبضہ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی سلطنت کے اندر وہ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر وہ وہاں رہتے ہیں، جزیہ ادا کرتے ہیں، ان کو ذمی کہتے ہیں۔
ایک ہے حربی کافر، مثلا ہندوستان کے جو کافر ہیں یہ حربی ہیں، یہاں ہمارے ملک کے اندر کوئی یہاں کا شناختی کارڈ رکھنے والا کوئی بندہ ہے، کوئی غیر مسلم، تو یہاں وہ ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، تو وہ یہاں وہ ذمی کافر ہے۔ جیسے مسلمان کا مال، عزت، آبرو مسلم سلطنت یا حکمران کے ذمے ہے، مسلمانوں کی جان کی حفاظت، مال کی، اسی طرح ان کی بھی جان مال کی حفاظت غیر مسلم ذمیوں کی بھی مسلمان حکمران پر ہے۔ اور حربی جو غیر مسلم اپنے ملک کے اندر، وہ حربی کافر۔ تو مسئلہ پوچھا کہ جب ہم کسی غزوے کے اندر جہاد میں جاتے ہیں، کسی بستی سے گزر ہوتا ہے، وہ بستی ذمیوں کی ہوتی ہے، ذمی کافروں کی، وہاں پر ہمیں کوئی بکری یا کوئی مرغی مل جاتی ہے تو کیا اس کے معاملے میں کیا مسئلہ ہے؟ قال ابن عباس فتقولون ماذا، تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ جب وہ کوئی بکری کوئی مرغی تمہارے قبضے میں آتی ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا قال نقول بذالک لیس علینا بأس، ہم کہتے ہیں اس کا ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ہم لے سکتے ہیں، یہ بکری یہ مرغی ہم لے سکتے ہیں، ذمیوں کی بستی سے ہمیں ملی ہے تو ہم لے سکتے ہیں، ہمارے اوپر لیس علینا بأس، کوئی حرج نہیں۔ قال، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ھذا کما قال اہل الکتاب لیس علینا فی الامیین سبیل، فرمایا یہی تو بات وہ اہل کتاب کہتے تھے، یہی بات اہل کتاب یہودی کہتے تھے، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں کا ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے مسئلہ سمجھایا، فرمایا قال اذا ادوا الجزیۃ، جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں، جب وہ جزیہ ادا کر دیں، لم تحل لکم اموالہم، اب ان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں، وہ ذمی کافر، ان کا اب مال تمہارے لیے حلال نہیں، الا بطیب انفسہم، ہاں وہ اپنی چاہت سے اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، تمہارے لیے دوران جنگ دوران جہاد ان ذمیوں سے کوئی مال لینا تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ جزیہ دیتے ہیں، جب وہ جزیہ دے کر رہ رہے ہیں اب ان کے جان مال کی حفاظت یہ ضروری ہے مسلمان کے اوپر۔ تو وہ بھی کہتے تھے اہل کتاب مسلمانوں کو لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ مسلمان یہ ان پڑھ ہیں لہٰذا ان کا ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، جو مرضی ہم ان کا دبا لیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے حالانکہ جانتے بھی ہیں، یعنی جانتے بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ ہم تورات کا حکم بدل رہے ہیں، اللہ کا حکم بدل رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ایسی بات اللہ پر جھوٹی بول رہے ہیں۔ بلا، ہاں، من اوفی بعہدہ، جو اللہ کا وعدہ پورا کرے۔ اب اللہ کے وعدے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا کسی کے پاس امانت ہے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا تو یہ اللہ ہی کا وعدہ ہے، اس طرح اور بھی کئی شعبہ جات ہیں، تو وہ اللہ کے وعدے کو اگر پورا کرتا ہے، واتقا، اور ڈرتا ہے، یعنی خیانت کرنے سے ڈرتا ہے، تو فرمایا فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پھر ڈرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ اہل کتاب کا کہ ان کے اندر یہ بھی ایک برائی تھی کہ مسلمانوں کو نیچا کرنے کے لیے وہ اس طرح کا بھی حربے استعمال کرتے تھے، مسلمانوں کا مال دبا لیتے تھے، بالخصوص ان مسلمانوں کا جن کا اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کوئی معاملہ تھا اور ان کے قبضے میں کوئی مال تھا، تو وہ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کو اس مال سے بھی محروم کرتے تھے یہ اہل کتاب۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امانت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔